آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی ریلیجن بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں, سوال غلط ہے, آپ غلط ہے. آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے, پھر کہتے پیڈوفیلیا. دونوں غلط ہے. دونوں میں سے ایک تو صحیح رہے گا یا ایک غلط رہے گا. دوستو یہ ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے. گزشتہ دنوں کراچی کے شو میں ایک لڑکی نے, ایک پختون قبائل کی لڑکی نے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے سامنے ایک منطق رکھا تھا, ایک عجیب سا مسئلہ لا کے رکھا تھا, جس میں اس کے اپنی قبیلے کے بارے میں بھی بات کی گئی تھی اور اسلام کے اوپر ڈائریکٹ اس نے سوال اٹھایا تھا. اس کا سوال عجیب سا تھا. اس کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ بہت سارے افواہیں چل رہی ہے اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا کہ ڈاکٹر صاحب اس کو کیا کہتے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب نے اس کو 2 ٹوک الفاظ میں جواب ہی دیا, لیکن لوگ سمجھتے نہیں ہیں. سب سے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں. اگر کوئی غیر مسلمان بیچ میں بھی پوچھنا چاہتا ہے تو وہ لائن توڑ کے آگے آ سکتا ہے. انشاءاللہ ان کے سوال کا ہم پہلے جواب دیں گے. جی ہاں بہن, آپ پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم سر. سر میرا نام پلوشا ہے, آئی ایم فرام لکی مروت. اینڈ سر فرسٹ آف آل الحمدللہ اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے موقع دیا ہے کوشچن کا. سر میں جس جگہ سے بلانگ کرتی ہوں سر, وہاں پہ پارڈن مائی اردو پلیز, میں پشتو اسپیکنگ ہوں سر. تو میں جہاں سے بلانگ کرتی ہوں وہاں پہ سر کمپلیٹ اسلامک ریلیجیس سوسائٹی ہے. وہاں خواتین گھر سے باہر بلا ضرورت نہیں جاتی سر. وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ گھروں میں رہتی ہیں اینڈ مرد کوئی نماز نہیں قضا کرتے. اور ہر شب جمعہ کو جو تبلیغ جماعت کے یا جتنے بھی دعویٰ ہوتے ہیں, دعوت اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے لوگوں کا بیان ہوتا ہے ہر شب جمعہ کو, تو سر وہاں پہ جاتے ہیں. ریسنٹلی ایک بہت بڑا تبلیغ اجتماع بھی ہو گیا سر وہاں پہ, اور ہمارے علاقے میں تمام لوگ بہت ریلیجیس اور یعنی ان کا سوشل کنڈکٹ جو ہے وہ بھی ریلیجیس بیس پہ ہے. بٹ سر میرا کوشچن یہاں پہ یہ ہے کہ آپ کے وسڈم کے مد نظر, یعنی اکارڈنگ ٹو یور وسڈم, کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ سر وہاں پہ ڈرگ ایڈکشن, ایڈلٹری, پیڈوفائلز اینڈ ڈفرینٹ جیسے سود اور اس طرح کے برائیاں جڑ پا چکی ہیں. اینڈ سر وہاں پہ جو اچھا سر ایک مجھے آپ کے بیان کے بیچ میں ایک سوال میرے مائنڈ میں آیا, وہ بھی ساتھ ہی پوچھ لیتی ہوں. ایک سوال پوچھیے بہن جی. اوکے سر. اور شارٹ سر. تو آپ ریزن کیا بتا سکتے ہیں کہ وہاں پہ سوسائٹی کیوں کولیپس ہو رہی ہے اینڈ ہمارے علماء ان کو کال آؤٹ کیوں نہیں کرتے, اسپیسیفکلی پیڈوفائلز کو؟ ان کا سوال ہے کہ ان کے معاشرے میں جہاں سے وہ آتی ہے وہ خواتین بہت اسلامک خواتین ہیں, وہ گھر کے باہر ضرورت کے بنا باہر نہیں نکلتی. میں بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلتا ہوں, اور مرد کو بھی گھر کے باہر ضرورت کے بنا نہیں نکلنا چاہیے. ہاں کہ نہیں؟ آپ نکلتے ضرورت کے بنا باہر؟ تو نکلتے یہاں بھی نہیں نکلتے. ماشاءاللہ. آپ کا سوال ہے کہ آپ کے معاشرے میں ماشاءاللہ بہت اسلامک ہے, اجتماع ہوتا ہے, لیکن وہاں پیڈوفائل, اگر میں صحیح سنا, بہت کامن ہے. ایگزیکٹلی سر. اور آپ نے کہا کہ زنا بھی کامن ہے. زنا سر ابھی ہوتا جا رہا ہے, بڑھتا جا رہا ہے. اینڈ اسپیسیفکلی پیڈوفائلز جو کہ بچوں کو مینیپولیٹ کر لیتے ہیں, اور وہ پھر ان بچوں کو وہ جب بڑے ہوتے ہیں تو اگین یہ سائیکل چلتا جا رہا ہے. سر یہ بہت بڑا گناہ ہے جو وہاں ہوتا ہے, چلتا جا رہا ہے. جی آپ کے کوئی سوال میں تکرار ہے. آپ کہتے میرا معاشرہ اسلامک ہے, پھر بولتے پیڈوفائل ہے. سر یہ کہہ رہی ہوں کہ وہی پیڈوفائلز بہن آپ نے سوال پوچھا, آپ ذرا آپ خاموش رہیں گی؟ آپ نے سوال ختم ہو گیا نا. میرا جواب سننا چاہتی کہ نہیں آپ؟ جی سر. آپ سننا چاہتی کہ نہیں؟ جی سر. تو آپ کا سوال ختم. ابھی میرا جواب سنیے. آپ نے جو سوال کیا میرے حساب سے کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے اور میرے معاشرے میں پیڈوفائل ہے. دونوں میں ٹکرار ہے. کوئی بھی اسلامک ماحول میں پیڈوفائل ہو ہی نہیں سکتا. ادھر آپ کا پہلا پارٹ غلط ہے یا دوسرا پارٹ, یہ ممکن ہی نہیں ہے. بہت اسلامک کو چوری کر رہا ہے, ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو ماننا پڑے گا آپ کے سوال میں خطا ہے, پہلے بار یا دوسرے بار. ہاں کہ نہیں؟ سمپل. میرا معاشرہ بہت اسلامک ہے, پیڈوفائل ہے. پیڈوفائل مطلب بچوں کے ساتھ زنا کرنا. ہو ہی نہیں سکتا. کون سے اسلامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ قرآن مجید میں لکھا ہے. کون سا چیپٹر ہے, کون سا ویسے کا پیڈوفائل کرنا چاہیے, کون سے حدیث میں لکھا ہے؟ آپ کا یہ کہنا یا پہلے بار غلط ہے دوسرے بار, دونوں بات تو صحیح.
اسی لیے آپ کے سوال میں تکرار ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے معاشرہ سمجھتا ہے بہت اسلامک ہے تو مانوں گا. یہ بولنا اسلامک ہے. خواتین باہر نکلتے نہیں ضرورت کے بنا اور آدمی لوگ نکلتے باہر ضرورت کے بنا. یہ تو پرابلم ہے. کیا ضرورت ہے پیڈوفیلیا؟ اسی لیے کبھی بھی کسی پہ الزام لگانے کے پہلے 10 بار سوچو. اگر یہ آپ اللہ کے دربار میں سوال کریں گے آپ تو پھنس جائیں گے میرے بہن. آپ کو معافی مانگنا چاہیے کہ آپ کا سوال غلط ہے. سر میرا یہی سوال ہے کہ وہاں پہ یہی بہن جی آپ کو پہلا قبول کرنے پڑے گا میرا سوال. اگر آپ قبول نہیں کریں گے تو میرا جواب ختم. اوکے سر میرے سوال کی نوعیت غلط ہے. نوعیت غلط نہیں، سوال غلط ہے. آپ غلط ہے. آپ یہ الزام لگا رہے آپ کے معاشرے پہ. پہلا کہتے اسلامک ہے پھر کہتے پیڈوفیلیا. دونوں غلط ہے. دونوں میں سے ایک تو صحیح رہے گا یا ایک غلط رہے گا. دس از کال. یہ کیا ہوتا ہے آپ میڈیا کو سن سن کے ریپیٹ کرتے. دونوں تو صحیح ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر دونوں صحیح ہے تو قرآن میں غلطی ہے نعوذ باللہ. کدھر قرآن میں لکھے لگا بچوں لوگ کے ساتھ زنا کرو؟ تو بہت سے بار یہ میڈیا میں کام ہے. الزام لگاؤ، سوال پوچھو، کچھ بھی دو. قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ حجرات میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 جب بھی کوئی انفارمیشن آتا ہے آپ تحقیق کرو اسے دہرانے کے پہلے. آپ سارے مجمع میں دہرا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، 20,000 25,000، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں میرا اسلامک معاشرہ ہے، پھر کوئی پیڈوفیلیا ہے، اور آپ اسلام پہ تہمت لگا رہے میری بہن، اور آپ معافی بھی نہیں مانگ رہے. یہ ہوتا ہے غلطی بولنے کے بعد بھی معافی مانگنے کو تیار نہیں. اور کین یو ہیو دی نیکسٹ کوسچن؟ دوسرا سوال. دوستو یہی تھا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا جواب، جو کہ اس نے لڑکی کو بہت اچھے طریقے سے سمجھایا، اچھے طریقے سے اس کو جواب دیا، کیونکہ لڑکی کا سوال ہی غلط تھا. لڑکی کے سوال کا طریقہ ہی غلط تھا، کیونکہ لڑکی نے پہلے تو کہہ دیا کہ ہمارا معاشرہ اسلامی ہے اور مکمل اسلامک ہے، لیکن اس کے باوجود وہاں پر منشیات اور بچوں کے ساتھ زیادتی اور بہت سارے جرائم وہاں پر جڑ کر چکی ہے. اگر آپ کا معاشرہ اتنا بھی اسلامک ہے، اتنا بھی سخت ہے، تو وہاں پر کیسے جرائم آتے ہیں؟ لیکن اس کا یہی مطلب ہے کہ اس لڑکی نے میڈیا کو، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ میڈیا کو ریپیٹ کرتے ہیں، یعنی میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک وغیرہ، وہاں سے خبریں اٹھا کے اس کے ذہن میں یہ بات آ رہا ہے کہ ہاں یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے. حالانکہ اس لڑکی کو نہیں پتہ. لڑکی تو ایک گھر میں، ایک محلے میں رہتی ہے، تو اس محلے میں اگر کوئی چند بندے خراب ہے تو چند بندے خراب ہے. اس بندوں کا اسلام سے یا ہمارے دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوگا. جب نہیں ہوگا، بندے خراب ہے، تو اس میں اسلام کا کیا قصور؟ اس میں اسلام کو آپ کیسے بدنام کر سکتی ہے؟ ہمارے دین کو آپ کیسے بدنام کر سکتی ہے؟ لیکن یہاں پر میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے بڑے بڑے مگرمچھ ہیں جو کہ ڈاکٹر صاحب پر ڈائریکٹ تنقید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے لڑکی کو جواب نہیں دیا. سب سے پہلی بات، ڈاکٹر صاحب اس معاشرے میں نہیں رہتے، نہ پاکستان میں رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کو بالکل نہیں پتہ کہ اس کے معاشرے میں یعنی لکی مروت میں کیا ہو رہا ہے. سب سے پہلی بات تو ڈاکٹر صاحب اس کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ دوسری بات، ڈاکٹر صاحب نے جواب دینا ہے اسلام اور شریعت کے اندر، قرآن کے اندر. تو اس کے اندر ڈاکٹر صاحب نے سیدھا جواب دیا کہ جو بھی مسلمان ہو سکتا ہے، جو بھی مسلمان ہوگا، جو اسلامی معاشرہ ہوگا، وہاں پر کوئی بھی بندہ غلط کام کر ہی نہیں سکتا. لڑکی کو مشہور ہونا تھا، اسی لیے وہ مائک پر آئی تھی، ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا تھا. ہو سکتا ہے کسی نے اس کو تیار کر کے بھیجا ہو سکتا ہے کسی خاص فرقے نے لڑکی کو تیار کر کے بھیجا ہو، کیونکہ آج کل لبرل ٹائپ کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ایسے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو لڑکی نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھایا، کیونکہ لڑکی کو مشہور ہونا تھا، مشہور ہو گئی. بہت سارے اب اس کے اوپر ویڈیوز بنتے ہیں، بہت سارے لوگ جا کے اس سے انٹرویو لیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کو کیا کہا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو مطمئن نہیں کیا، ڈاکٹر صاحب نے آپ کو جواب نہیں دیا. حالانکہ لوگ خود نہیں سمجھنا چاہتے کہ ڈاکٹر صاحب نے شروع میں 2 ٹوک الفاظ میں کہا تھا، 2 ٹوک. ڈاکٹر صاحب نے زیادہ بحث ہی نہیں کیا تھا. اور کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے کہ معافی مانگو. آپ نے اپنی قوم کے اوپر ایک غلط الزام لگایا ہے اور آپ نے ڈائریکٹ اسلام کے اوپر اٹیک کیا ہے، ڈائریکٹ آپ نے اسلام کے اوپر نقطہ چینی کی ہے، یعنی اسلام کو آپ نے بدنام کیا ہے. یہاں پر میری ویڈیو ختم ہوتی ہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.